بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین الاعظمین اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک آیات الکتاب الحکیم صدق اللہ العظیم. الصلاة والسلام علیک وعلی آلک وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وبارك وسلم. سورہ لقمان کا درس جیلانی 2 دن سے جاری ہے. الف لام میم یعنی آیت نمبر 1 تک کا درس ہو چکا ہے. اللہ کے حوالے سے، خالص توحید کے حوالے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں اور خالص رسالت کے حوالے سے الف لام کی ترجمانیوں تفسیر میں آپ نے مکمل طور پر سنا اور عنوان میں دیکھا کون اللہ. یہ کون تعجباً ہے، یہ استفہاماً یا سوالاً نہیں ہے، تعجباً ہے. کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوری امت کو یہ ذہن دینا چاہا ہے، خاص طور سے فیض و برکات جیلانی کے آئینے میں، کہ ہماری توحید بھی کامل ہے، ہماری رسالت بھی کامل ہے. ہم الحمدللہ اللہ کے حوالے سے بھی بمقتضائے الہی ویسے ہی عقیدہ رکھتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اور رسول کے حوالے سے بھی ویسے ہی عقیدہ رکھتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. تو توحید و رسالت کا کانسیپٹ عظمت کے بعد میں، شان کے بعد میں، وہ اللہ ہی نہیں ہے جن میں نقص کا، عیب کا پہلو ہو، اب وہ رسول ہی نہیں ہے جن میں بھی نقص و عیب کا پہلو ہو. اللہ کا انتخاب اللہ یجتبی کا لفظ ہے. اللہ مجتبا اور چن لیتا ہے، مجتبا بنا لیتا ہے، چننا. آئیے دیکھیں آیت نمبر 2 سے درس جیلانی کو. تلکا کی تفسیر میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الآیات المتلوۃ علیک یا اکمل الرسل امتنانا لک و اختصاصا بشأنک. یہ کیا یعنی وہ آیتیں ہیں جو آپ پر تلاوت کی گئی ہیں اے اکمل رسل، امتنانا لک، آپ کے لیے امتنان کے طور پر، احسان کے طور پر. رب کا یہ یعنی میرے حبیب آپ پر میں احسان ڈائریکٹلی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے یہ آیتیں آپ پر تلاوت کروا رہا ہوں. وہ اختصاصا بشأنک، اور یہ چند آیتیں آپ کی شان کے ساتھ مخصوص ہیں. کیا بات ہے. آیات الکتاب المبین کی تفسیر میں، خود حکیم کی تفسیر میں، آیات الکتاب کی تفسیر میں نبذ من آیات الکتاب، چند آیتیں کتاب کی، پورا قرآن نہیں، پوری کتاب کی چند آیتیں ہیں جو آپ کی شان کے اختصاص کے لیے تلاوت کی جا رہی ہیں. آپ کی شان مختص ہے. کیا بات ہے. الحکیم، اور یہ کتاب حکمت والی ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکیم کی تفسیر میں تقریباً 6 لائن فرمائے ہیں. الفاظ سے محظوظ ہوئیے. غوث پاک فرماتے ہیں حکیم کی تفسیر میں المشتمل علی الحکمہ، یہ چند آیتیں ایسی حکمت پر مشتمل ہیں، ایسی حکمت کو شامل ہیں جو یقینی ہے، ٹھوس ہے. المنبعث،
انبعث ينبعث انبعاث فهو منبعثتی عن اجتماع القدرت الکاملہ والارادۃ الخالصہ، جو قدرت کاملہ اور ارادہ خالصہ دونوں کے اجتماع کا پتہ دیتی ہے۔ آیتوں میں قدرت کاملہ بھی دکھے گا اللہ کی جانب سے، اور ارادہ خالصہ کا بھی پتہ ملے گا کہ اللہ پاک قدرت کاملہ شان رکھتا ہے، قدرت کاملہ بھی شان رکھتا ہے، اور ارادہ خالصہ اس کے ارادے میں کسی کا دخل نہیں ہے، اس کی بھی شان اللہ ہی رکھتا ہے۔ یہ دونوں کا اجتماع ہے۔ المترتبتین علی العلم الکامل الالہی، اور قدرت کاملہ اور ارادہ خالصہ یہ دونوں کے دونوں مرتب ہیں اس علم پر جو کامل ہے اور اللہ کا ہے، علم کامل الہی پر مترتب ہیں، شامل ہیں۔ الذی لا یغیب عن حضرت حضورہ ذرۃ من ذرائر ما لاحت علیہ شمس الوجود، وجود کا سورج جہاں جہاں چمکا، ان ذروں میں سے کوئی بھی ذرہ اللہ کے علم حضوری سے غائب نہیں ہے۔ ایسا علم کامل، کیا بات ہے، غائب نہیں۔ وَلِجَمْعِيَّتِهِ، قدرت کاملہ اور ارادہ خالصہ، وَلِجَمْعِيَّتِهِ وَشُمُولِهِ وَصِدْقِ نُزُولِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور ان آیتوں کا ان تمام کو شامل ہونا، یا اللہ پاک کے علم الہی کی جمعیت اور اللہ پاک کے علم الہی کی شمولیت تمام کو جو ہے، اور اللہ پاک کی جانب سے آیات کے نزول کی صداقت، اتصف بوصفہ سبحانہ تاکیداً و مبالغتاً، یہ اللہ سبحانہ کے وصف کے ساتھ مکمل طور پر، تاکیدی طور پر موصوف ہے، متصف ہے۔ وَلِكَوْنِهِ نَازِلًا مِنْ عِنْدِهِ سُبْحَانَهُ عَلَى مُقْتَضَى الْحِكْمَةِ الْبَالِغَةِ لِتَأْيِيدِ رَسُولِهِ الْمَبْعُوثِ إِلَى كَافَّةِ الْأُمَمِ، اور اس بنیاد پر کہ یہ اللہ سبحانہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں آیتیں، اور حکمت بالغہ کے تقاضے پر نازل کی گئی ہیں، اور وہ اس رسول کی تائید کی گئی ہے جو ساری امتوں، ساری مخلوقوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ تو اس وصف کی بنیاد پر سارا یہ کتاب اس شان کی ہو گئی۔ آیت نمبر 3 میں دیکھیں، ہدن، سارا ہدن، کیا بات ہے، جیسے بات ہدن اے عامن و رشدن تامن کلہ للممتثلین بما فیہ من الاوامر والنواہی والاحکام والقصص والتذکیرات والعبر والرموز والاشارات، یہ مطلق طور پر ہدایت کی اہلیت اور صلاحیت رکھتی ہیں، اور رشد تام کی صلاحیت رکھتی ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو اوامر الہیہ کی بجاآوری کرتے ہیں، جو اللہ پاک کے احکام کی بجاآوری کرتے ہیں، اور اللہ پاک کے نواہی سے بچتے ہیں، اور احکام الہیہ کو مانتے ہیں، قصص پر اسے عبرت پکڑتے ہیں، نصیحتوں کی باتوں کو دیکھتے ہیں، عبرتوں کی باتوں کو دیکھتے ہیں، رموز و اشارات سب کو یقینیات کی منزل میں رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ ہدایت تام ہے، عام ہے۔ اور یہی کتاب یا یہی آیتیں وَرَحْمَةً اے خاصۃً نازلۃ من عندہ سبحانہ، خاص رحمت ہے جو اتری ہے اللہ سبحانہ کی طرف سے، للمحسنین، محسنین کے لیے۔ محسنین کی تفسیر میں غوث پاک فرماتے ہیں الذین لا یرون غیر اللہ فی الوجود، جو موجودات میں کسی بھی وجود میں اللہ کا غیر دیکھتے ہی نہیں ہے، ہر شے میں، ہر جزو و کل میں خدا کا مظہر تلاشتے ہیں، خدا ہی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ کیا بات ہے، ایسے محسنین کے لیے یہ مکمل رحمت ہے۔ وَلَا يَعْبَدُونَ سِوَاهُ مِنَ الْوَسَائِلِ، اور کسی اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور کسی سے مراد یعنی مخلوق جو خود وسیلے وسائل میں سے
اللہ خالق وسائل ہے تو خالق وسائل کی عبادت کرتے ہیں، ایسے محسنین کے لیے یہ رحمت ہے۔ ولا ينسبون الحوادث الکائنہ فی الآفاق الی الاسباب العادیہ، اور حوادث کائنہ جو آفاق ساری دنیا میں جو حوادثات ہیں وہ اسباب عادیہ کی طرف منسوب نہیں کرتے، بلکہ اللہ ہی کی اشارے اذن سے انجام پاتے ہیں، اللہ ہی کو اس کا مؤثر حقیقی جانتے ہیں۔ ایسے محسنین کے لیے کتاب رحمت ہے۔ والمحسنون المرضیون عند اللہ الراضون بما جرى علیہم من نفوذ القضاء، اور ہمیشہ نیکی کرتے ہیں اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں اور اللہ کے انعامات پر راضی ہیں، بلکہ ان انعامات پر جو خصوصاً جن پر قضا کا نفاذ کر دیا اللہ پاک نے، ان تمام سے جو ان کے حق میں فیصلہ ہو چکا ان پر راضی ہے۔ رضینا قسمت الجبار فینا، اللہ پاک نے جو ہمارے حق میں حصہ تقسیم کر دیا ہے، قسمت میں جو لکھ دیا ہے، ہم راضی ہیں۔ ایسے محسنین کے لیے یہ کتاب رحمت ہے۔ آیت نمبر 3 کا درس ہو گیا۔ محسنین کا وصف خود قرآن پاک میں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون، کیا بات ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اس آیت سے پہلے، آیت نمبر 4 سے پہلے، ہم یعنی مبتدا کو بتا رہے، الذین یقیمون الصلاۃ، یہ آیت اگر مستقل مانتے ہیں تو اس کا مبتدا ہی محذوف ہے، وہ ہے ہم، کیا بات ہے۔ وہ محسنین الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ نماز کو قائم رکھنے کی مراد کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں وَيُغَاظِبُونَ عَلَيْهَا فِي جَمِيعِ أَوْقَاتِهِمْ وَحَالَاتِهِمْ سِيَّمَا الْأَوْقَاتِ الْمَحْفُوظَةِ الْمَقْبُولَةِ، کیا بات ہے۔ یعنی نمازوں کو ان کے تمام اوقات میں، ان کے تمام حالات میں اس پر ہمیشگی برتتے ہیں، آگے پیچھے نہیں کرتے، خاص طور سے وہ اوقات جن اوقات میں نماز محفوظ اور مقبولیت کا تصور، خصوصاً رات کی خصوصاً نماز مقبول اوقات میں، ان پر تو خاص دھیان۔ جیسے اب منا کی جگہ ہے، مزدلفہ میں ہے، آپ نماز تو انڈیا میں بھی پڑھ رہے تھے، لیکن منا، مزدلفہ، عرفات، یہاں یہ وہ اوقات ہیں جہاں، مطلب یہ جگہیں ہیں کہ جہاں اگر آپ کو عرفات میں ظہر مل جائے، عصر مل جائے، اب منا میں، مزدلفہ میں، یہ سب جو آپ کو مل جائے تو یہ جگہیں ایسی ہیں جہاں مقبول ہونا یقینی ہوتا ہے۔ تو ایسے اوقات، ایسی جگہوں پہ جو اوقات مل جائے نماز کی، ان اوقات میں یہ محسنین پس پشت نہیں ڈالتے، بے توجہ نہیں کرتے، تو ایسوں کے لیے بہت بڑی رحمت ہے یہ کتاب۔ واہ۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کرتے ہیں۔ یوتونا کی تفسیر میں غوث کہتے ہیں يُنْفِقُونَ جَمِيعَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ الرِّزْقِ الَّذِي يَسُوقُ الْحَقَّ إِلَيْهِمْ فِي سَبِيلِهِ طَلَبًا لِمَرْضَاتِهِ، سے یہ اچھا، یعنی ایک تو زکات جو مالک نصاب سے تعلق رکھتا ہے، ملک نصاب سے تعلق رکھتی ہے یہ چیز، اس کے بارے آیت میں ہے، لیکن مراد الہی دیکھیے غوث پاک کیسے ظاہر فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں یوتون، ادا کرتے، ينفقون جمیع ما فی ایدیہم، وہ تمام رزق جو اللہ پاک نے انہیں عطا کیے ہیں، وہ تمام رزق جو ان کے ہاتھ میں رکھے ہیں اللہ پاک نے، فی سبیلہ طلبا لمرضاتہ، اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا جوئی کرتے ہوئے، اللہ کی رضا کی طلب میں انفاق کرتے ہیں، وہ سب خرچ کرتے ہیں۔ یہ عمومی یعنی خیرات نافلہ، صدقات نافلہ پر بھی کاربند اور پابند ہے۔ سیما الزکاۃ، خاص طور سے اگر وہ زکات المفروضہ علیہم من عندہ سبحانہ، اگر اللہ سبحانہ کی طرف سے ان پر زکات فرض ہو جائے تو تزکیۃ لظواہرہم عن الالتفات الی ما یشغلہم، پھر تو یہ اللہ پاک نے جو ان پر زکات فرض کیے ہیں ان کے ظاہر کو صاف کرنے کے لیے اور غیروں کی طرف مائل کرنے والی چیزوں سے نظر پھیرنے کے لیے، ظاہر ہے مال و دولت کے جب انبار ہوتے ہیں تو نماز چھوٹ جاتی اور بہت ساری چیزیں یعنی غیر اللہ کی طرف توجہ ہونے لگتی ہے، تو اللہ پاک جب زکات ان پر فرض کرتا تو فرض کی ایک وجہ بتا رہا، تزکیۃ لظواہرہم عن الالتفات الی ما یشغلہم، کہ وہ چیز جو انہیں غیروں کی طرف جانے پر نہ روکے، وہ مال دولت جو ہے ان کی طرف توجہ دے اور اللہ کی طرف توجہ، یہ من انقطاع عن الحق
توجہ الی الخلق ہو جائے تو ایسی مال و دولت کی وجہ سے اللہ پاک کہ یہ بندے جو محسنین ہیں یہ زکوٰۃ بھی ادا کر دیتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. واو کی تفسیر میں غوث پاک فرماتے مَعَ ذَلِكَ لَا يَقْتَصِرُونَ أُولَٰئِكَ السُّعَدَاءُ الْمَقْبُولُونَ بِالتَّهْذِيبِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ. اور ان کے باوجود یعنی ان تمام کے ہوتے ہوئے بھی یعنی محسنین کی تفسیر یہ جو ہے اقامت صلاۃ ایتاء زکوٰۃ یہ سب ہوتے ہوئے بھی لا يقتصر یہ نیک بخت جو ہے ظاہر و باطن کی تہذیب کے ساتھ مقبول ہونے کے باوجود یہ انہی پر دم نہیں لیتے، انہی پر نہیں رک جاتے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ بلکہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. وہ آخرت المعدہ لتنقید الاعمال وجزاء الافعال جو اعمال کو ناپنے کے لیے اور افعال کی جزا کے لیے تیار کیے گئے ہیں، رکھے گئے ہیں. ہم یوقنون یقین رکھتے ہیں، علما وعینا وحقا علم کے اعتبار سے بھی، مشاہدہ کے اعتبار سے بھی، حق کے اعتبار سے. علم الیقین بھی رکھتے ہیں، عین الیقین بھی رکھتے ہیں، حق الیقین بھی رکھتے ہیں. آیت نمبر 4 کا درس ہے وَبِالْجُمْلَةِ. آیت نمبر 5 کی تفسیر میں جو آج کی سمجھیے آخری درس جیلانی کا عنوان ہے آج فرماتے ہیں وَبِالْجُمْلَةِ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. سورہ بقرہ میں بھی دیکھے ہوں گے آیت نمبر 4 میں الف لام میم ایک ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. 2 والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. 3 اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. آپ دیکھیں فرماتے ہیں واسع پاک کہ اولئک سے پہلے وبالجملہ حاصل کلام یعنی محسنین کی جو یہ 3 صفتیں 4 صفتیں خاص طور سے اقامت صلاۃ ایتاء زکوٰۃ اور ایقان بالآخرہ اور اس کے درمیان میں انفاق فی سبیل اللہ وغیرہ کا جو عنوان ہے اس کے بعد کہتے ہیں اولئک. غوث کہتے ہیں اولئک کی تفسیر میں السعداء والمتصفون بالخصائل السنیہ والاخلاق المرضیہ. یہ وہ نیک وقت جو خصائل سنیہ بلند خصلتوں سے اعلیٰ خصلتوں سے اور پسندیدہ کردار سے جو متصف ہے اعلیٰ ہدن یہی ہدایت پر ہے. ای صریح صحیح فائز نازل ایاہم من ربہم یعنی صریح ہدایت پر ہے، مکمل صحیح ہدایت پر ہے، مکمل نازل کردہ ہدایت پر ہے من ربہم اپنے رب کی طرف سے تفضلا علیہم و امتنانا لہم. محسنین پر بھی اللہ کا فضل و احسان اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے انہیں ایسی ہدایت پر گامزن رکھا کیونکہ وہ ہے جو پیچھے بتایا گیا. اولئک الامناء المقبولون المرضیون عند اللہ یہ امن والے پورے امین یا امانت دار امن والے مقبول پسندیدہ اللہ کے نزدیک ہم المفلحون بہت بڑے کامیاب ہیں. المقصورون علی الفوز بالفلاح جو فوز و فلاح پر ہیں یعنی کامیابی ان کے قدم کو چومے گی اور چومتی ہے. لا خوف علیہم یہ وہ ہیں جنہیں نہ فیوچر کا مستقبل کا خوف ہے ولا هم یحزنون اور نہ ہی پاسٹ کا غم ہے، ماضی کا غم ہے. غوث پاک نے ایک دعائیہ جملہ کہی جعلنا اللہ من خدامہم وتراب اقدامہم. باپ باپ یہ سلطان العارفین دیکھیے سلطان الاولیاء کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے خداموں میں بنائے اور ان کے قدموں کی مٹی بنائے. تراب اقدامہم ان کے قدموں کی مٹی بنائے. آیت نمبر 5 تک کا درس ہو گیا. ان پورے درسوں میں 2 بات بڑی خاص تھی جو ایک خاص جو عنوان لوں گا میں. میرے حبیب یہ قرآن کی جو چند آیتیں ہیں ان آیتوں کو میں نے نازل صرف اختصاصاً بشان کا آپ کی شان کی خصوصیت دیکھتے ہوئے آپ کی اہلیت اور صلاحیت دیکھتے ہوئے آپ اکمل رسول ہیں اس لیے میں نے یہ قرآن کی چند آیتیں آپ پر نازل کی. قرآن پورا نازل کیا لیکن یہ سورہ لقمان کی جو چند آیتیں آپ پر نازل کر رہا ہوں اس کی وجہ صرف خصوصیت شان محمدی ہے. سبحان اللہ. اور پھر اس آئینے میں
جو اللہ پاک نے اب یہاں پر ایک عنوان ذرا غور کیجیے کہ یہ چند آیتیں آپ کی خصوصیت کی بنیاد پر ہیں، اور پھر ان آیتوں کا جو مصداق بتایا محسنین کو، اور محسنین کو کی تعریف کی کہ وہ بھی یہ ہے، ذرا اس پر غور کیجیے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب کی شکل میں اللہ پاک نے سب سے بڑا انعام عطا کیا ہے قرآن کی شکل میں، اس لیے کہتے ہیں قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے نبی کا، یہ جو ہے محسنین، یہ ایسا بھی نہیں کہ یہ سنی کا لفظ کہا ہو یا صرف لفظ عاشق رسول کا لفظ کہا ہو، نہیں، محسنین نیکوکاروں کے لیے ہدایت ہے۔ دھیان دیجیے گا، کتاب نیکوکاروں کے لیے ہدایت نہیں، یہ وہ کتاب جو آپ کی خاطر میں نے نازل کیا، آپ کی اختصاص شان کی خاطر میں نے نازل کیا، آپ کی خصوصیت کے، یعنی یہ قرآن مستفید اور مستفیض اس سے وہی ہو سکتے ہیں، یا محسنین کا رتبہ وہی پا سکتے ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہوئے تصورات کا اور عقائد کا اپنے دل میں مکمل طور پر نظریہ رکھے۔ میں اشارہ جو کرنے جا رہا ہوں کہ قرآن کو اگر ڈکشنری کے اعتبار سے سمجھیں گے، لغت کے اعتبار سے سمجھیں گے، تو یہ دنیاوی جو زبان ہے، دیکھیے ہماری زبان سمجھنے کے لیے ہماری لینگویج کافی ہے، دھیان دیجیے گا، انگلش سمجھنے کے لیے انگلش زبان کافی ہے، صحیح ہے۔ قرآن ایک زبان ہے، یہ زبان سمجھنے کے لیے آپ بتائیے قرآن کس کی زبان ہے؟ ہماری آپ کی تو زبان نہیں، عرب میں اترا ہے، یہ صحیح ہے، عربی میں اترا ہے، لیکن زبان اور کلام تو اللہ کا نا، کلام اللہ بولتے ہیں نا، بولی تو اللہ کی ہے نا، تو اب اللہ کی بولی سمجھنے کے لیے تو اب ڈکشنری بھی تو الوہیت کی ہونی چاہیے نا، لغات ربانی ہونی چاہیے نا۔ اب لغات ربانی کے فہم و ادراک کے لیے اللہ پاک نے نبیوں کا سلیکشن فرمایا، یہ میں عمومی پیغمبروں اور رسولوں کا کانسیپٹ پیش کر رہا ہوں۔ قرآن پاک بھی اللہ کا کلام ہے، اور قرآن پاک جب اللہ کا کلام ہے تو اس کلام کو بھی سمجھنے کے لیے زبان الہی چاہیے، اور زبان الہی کے فہم و ادراک کا مرکز قلب مصطفیٰ بنایا۔ اللہ پاک نے خود فرمایا علی قلبک، سورہ اعراف میں بھی دیکھیں گے اب، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک، کتاب تو ہے لیکن آپ کے اوپر نازل کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سینے میں کوئی کجی نہ رہے، یعنی اللہ کے اس کلام کے فہم کا مرکز اول، یعنی بنیادی طور پر فہم کا آغاز مصطفیٰ جان رحمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا جو کوئی قرآن میں ہے کہتے ہیں اور اس سے توحید میں تنقیص کی بو نکلے یا رسالت میں تنقیص کی بو نکلے، وہ قرآن پاک کی آیتیں ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ قرآن پاک کی آیتوں کے فہم و ادراک کا مرکز اول محمد الرسول اللہ ہے، اور اللہ تنقیص توحید کا عنوان دے ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ رب کی تعریف فرماتا اور رب سبحانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتا، یہ تو شان ہے۔ تو توحید کی عظمت اور رسالت کی عظمت پوشیدہ ہے قرآن میں، اور قرآن کا فہم و ادراک پوشیدہ اور چھپا ہوا ہے مصطفیٰ کے قلب اطہر میں۔ لہذا اسی لیے امام اہل سنت نے کہا کہ وہ مصرع ثانیہ چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو اللہ پاک نے سلیکٹ فرمایا، منتخب فرمایا، اور اس زبان پاک سے جو بھی بات نکلے گی وہ اللہ پاک کی وحی ہوگی، وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات ہے! بہرحال جو لوگ صرف قرآن فہمی اور تفہیم قرآن، توضیح قرآن، یہ سب کی بات کرتے ہیں، اور اس میں ذرا بھی آپ دیکھیں توحید اور رسالت کا نقص ہے یا ولیوں کا نقص ہے، اللہ کے محبوب بندوں کا نقص ہے، سمجھ جائیے کہ یہ فہم قرآن صحیح نہیں دے رہے ہیں، تفہیم القرآن صحیح نہیں کر رہے ہیں۔ تفہیم و فہم، افہام و ادراک قرآن میں توحید کی عظمت نظر آنی چاہیے، رسالت کی شان نظر آنی چاہیے، اور اللہ کے محبوب بندوں کی عظمت اور اس کے اوصاف اور اس کا کمال نظر آنا چاہیے، کیونکہ نبی کی جتنی شان ابھرے گی توحید اتنی ہی نکھرے گی۔ دھیان دیجیے گا، ولی کی جتنی شان ابھرے گی نبوت، کیونکہ نبوت جو ہے یہ الوہیت کا آئینہ ہے، اور ولایت جو ہے یہ نبوت کا آئینہ ہے۔ الوہیت کا فیض نبوت پر ہوتا، نبوت و رسالت پر ہوتا، اور نبوت و رسالت کا فیض ولایت پر ہوتا ہے۔ تو اب اگر ولی کی تعریف ہوگی تو نبی کی ہوگی، اور نبی کی تعریف ہوگی تو خدا کی تعریف ہوگی۔ کیا بات ہے!
یہ سب سے بڑی بات اور پلس پوائنٹ ہے. اس لیے آج کی اس خصوصی درس میں جو آیت نمبر 5 تک کا درس ہوا، نمبر 2 سے درس میں ہمیں جو ایک درس عبرت نہیں بلکہ درس شان توحید و رسالت کا جو عنوان دیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو پہلے تو کروڑوں سلام اور درود بھیجتے ہیں ان کی ذات پر، لیکن سب سے بڑی بات جو انہوں نے کی کہ اللہ سبحانہ ہمیں محسنین کے خداموں میں بنائے اور محسنین کے قدموں کی دھول بنائے. تراب اقدامہم یہ غوث پاک کے جملے ہیں. عبرت پکڑیں وہ لوگ جو فرزند غوث اعظم اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. شان دیکھیں، سلطان الاولیاء، امام العرفاء، آپ سمجھیں اس کو، زبدۃ العارفین، قطبۃ الکبریٰ، ایسا ون غوث الاغواث، قطب الاقطاب، اتنا وصف اعلیٰ سے اعلیٰ رکھنے والے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسنین کے قدموں کی دھول بننے کی جو بات کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں یہ ہوتی ہے کہ انسان میں عروج اسی وقت آتا ہے جب اس کے اندر رجوع کا پہلو ہو. اس لفظ عین رے واو جیم پر غور کیجیے، 4 ہی لفظ ہے. عروج، عین رے واو جیم، عروج، یہ عروج کا مطلب بلندی، یہ عروج عین رے واو جیم، یہ عروج اسی وقت ہوگا جب آپ اسی میں دیکھیے 4 ہی لفظ رجوع لائیں گے، رے جیم واو عین. رجوع جتنی بلند ہوگی آپ کی یہ شے اتنی ہی آپ کو عروج ملے گا. ایسے ہی نہیں سلطان الاولیاء بن گئے غوث پاک امام زمانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خصوصاً نسبت رکھنے والے، گھر والے، اپنے آپ کو سمجھنے والے عبرت پکڑیں، نصیحت پکڑیں، تواضع اور انکساری ان کی شان ہونی چاہیے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے، فیوز و برکات جیلانی سے ہمیشہ ہم سب کو مالا مال فرمائے. یا اللہ جن بھائیوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ان کی دعاؤں کو قبول فرما، جو سن رہے ہیں ان کی بھی ہر نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما، خواہش کی تکمیل فرما. یا اللہ جو فیوز و برکات جیلانی سے مالا مال ہو رہے ہیں میری درسیات کے باب میں، مولا ان کی صبح و شام زندگی کو، ان کے آل اولاد کو، گھر بار کو، اہل و عیال کو، اصلوں کو، نسلوں کو، سب کو بخش دے مولا. حاضرین مخلصین کی ہر دعا اور نیک جائز تمناؤں کو قبول فرما. ہماری اصلوں کو بخش دے مولا. ہمارے والدین کو عزت و وقار کا جینا نصیب فرما. ان کی چھوٹی بڑی گناہ خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی اصلاح فرما. پروردگار فیوز و برکات جیلانی کے آئینے میں ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.